You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ ایک انتہائی اہم سوال پوچھا گیا ہے کہ محرم الحرام میں کالا لباس پہننا کیسا ہے۔ ویسے تو جب بھی اسلامی ایونٹ جب بھی کوئی آتا ہے تو ہماری جو پاکستانی عوام ہے یہ اس سے ریلیٹڈ سوالات چاہے انہیں پتہ ہوں بتائے جائیں سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی اسلامی مہینہ ہو، جیسے اگر میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے ربیع النور شریف کا، تو اس میں میلاد پاک کے حوالے سے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی چونکہ محرم الحرام شریف کا یہ مہینہ جو ہی آیا تو اس میں طرح طرح کے سوالات، جس میں ایک مسلکی تعصب یا نفرت جو ہے ایک مسلک سے وہ زیادہ پروان چڑھائی جاتی ہے، اور جو ہمارے رول کے بھی خلاف ہے۔ میں یہاں پر ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ اہل تشیع حضرات سے ہمارا اختلاف موجود ہے، لیکن یہ محرم الحرام جو ہے یہ ان سے نفرت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ان سے اگر آپ کسی کو نفرت دلانا چاہتے ہیں تو 11 مہینے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اس میں ان کی جو علمی قابلیت ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو بتائیں۔ لیکن محرم الحرام شریف یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک آپ کے ساتھ ظلم ہوا اور آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے خاندان کو شہید کیا گیا۔ تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کی محبت، ان کی قربانی کے حوالے سے بتایا جائے۔ یہ تو میں نے تمہید باندھی ہے، لیکن ایک جو سوال ہے اب چونکہ ہوا ہے تو اسے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ یہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ تو اس کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب جمعہ شریف پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو آپ کے سر پر جو عمامہ شریف ہوتا اس کا رنگ کالا ہوتا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، 4074 اس کا حدیث پاک کا نمبر ہے۔ سیدہ کہتی ہیں کہ میں ایک چادر کو میں نے سیاہ رنگ میں رنگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے اس کو زیب تن فرمایا۔ چادر عمامہ یہ لباس میں آتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اوڑھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ کالی چادر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، حسن پاک کو، حسین پاک کو، یہ حدیث قصا کے حوالے سے ہے۔ تو اس چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہاں پر چھپا لیا تھا۔ اب اس کے برعکس یہ کہہ دینا کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کو استعمال کیا ہو تو وہ ناجائز نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری ایام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کالی پٹی جو ہے وہ باندھی ہوتی تھی۔ اب جو ہمارا موقف ہے ذرا آپ یہ سن لیں کہ جو کالا لباس ہے کسی سوگ، غم یا عقیدے کی بنیاد پر پہن لینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر بندہ عقیدے سے ہٹ کر، عقیدے سے مراد ہے کہ ان کے نظریات کو فالو کیے بغیر، ان کے عقائد کو فالو کیے بغیر اگر کوئی شخص کالا لباس پہنتا ہے
وہ چاہے 12 مہینوں میں سے کوئی بھی اسلامی مہینہ ہو تو اس میں کالا لباس پہننا وہ درست ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے پہنتا ہے کہ میں شوق کی حالت میں ہوں، تو یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ شوق کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ کالا لباس جو ہے وہ پہنا جائے، ورنہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ شوق کا دن نہیں تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن بھی جو ہے وہ سر پر کالی پگڑی جو تھی، یہ کالا امامہ پہنا ہوا تھا۔ آپ 10 محرم ہو یا محرم شریف کا پورا مہینہ ہو، اس میں آپ کالا لباس پہن سکتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے تئیں بنائی ہوئی ہیں کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، وہ روایات بالکل موجود ہیں لیکن وہ کسی اور مقام کے لیے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے اب دوسری روایت موجود ہے کہ نبی پاک سے روایات موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا لباس پہنا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی سنت بالکل ختم ہو رہی ہو تو اس وقت، یا وہ سنت کوئی مفقود ہو جائے، اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو محرم الحرام میں اگر سارے حضرات یہ فتوے دینے لگ جائیں کہ کالا لباس جو ہے وہ حرام ہے اور یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی سنت تو اس مہینے میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بلکہ یہ سنت جب مفقود ہو رہی ہو تو اس مہینے میں اگر کوئی کالا کپڑا پہنتا ہے لیکن وہ کسی کے عقیدے کو فالو نہیں کرتا، اس کے نظریات کو وہ ماتم نہیں کرتا، اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ شوق کی علامت ہے، تو کالا کپڑا پہننا بالکل جائز ہے۔ یہ بالکل حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔